بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 50 سے سٹارٹ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں خطاب آپ سے ہی خاص ہے۔ انا احللنا، بے شک ہم نے حلال کر دیں، لکا آپ کے لیے، ازواجکا آپ کی بیویاں، اللاتی وہ جو آتیتا آپ نے ادا کر دیے، اجورہن ان کے مہر، وما اور وہ جن کا ملکت مالک ہوا، یمینو کا آپ کا دایاں ہاتھ، مما اس سے جو آفا اللہ لوٹا دی ہیں اللہ نے۔ آفا کا لفظ فے سے ہے۔ فے کہتے ہیں اچھی حالت کی طرف لوٹانا، اصلاح کرنا۔ مال غنیمت کے علاوہ مال فے کیا ہوتا ہے؟ وہ مال جو بغیر جنگ کے ہاتھ آئے، یعنی جنگ ہونا تھی اور ہوئی نہیں، اور بغیر جنگ کے مسلمان کسی علاقے پر قابض ہوئے اور اس کے نتیجے میں ان کے ہاتھ کچھ مال لگے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان زمینوں کے تم مالک ہوئے جن پہ تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، یعنی تم نے جنگ نہیں کی، اللہ تمہارے دشمنوں کا مال تمہاری طرف لے آیا۔ بیسیکلی کوئی ایسا شخص جو اللہ کو نہ مانتا ہو، اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے۔ کسی کافر کو جو اللہ کو نہ مانے یا اللہ کے احکام نہ مانے، اسے کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے فائدہ اٹھائے۔ اگر وہ فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، جو اس کو مانتا نہیں اس کو دے بھی رہا ہے۔ اب اگر کسی موقع پر اللہ تعالیٰ ان کے مال کو ان کے قبضے سے نکال کر مومنوں کو دیتا ہے تو یہ مال کیا کہلاتا ہے؟ فے، یعنی وہ مال مومنوں کی طرف لوٹا دیا گیا جو کہ مومنوں کا ہی حق تھا۔ اصل میں حق انہی کا تھا، تو وہاں سے اللہ نے ان کی طرف پھیر دیا، یعنی ان کی چیز ان تک واپس آ گئی۔ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حق صرف اہل ایمان کا ہے، جو اس کی اطاعت کرے، اس کو مانے۔ اسی لیے آخرت میں صرف ایمان کے ساتھ ہی اللہ کی نعمتوں کو سب استعمال کر سکیں گے، ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ۔ تو بہرحال جو لوٹائی اللہ نے تم پر، آفا اللہ علیہ کا لوٹا دی ہے اللہ نے آپ پر، و بناتی امی کا اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، و بناتی اماتی کا اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، و بناتی خالی کا اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، و بناتی خالاتی کا اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی وہ جنہوں نے ہاجرنا ہجرت کی، ماں کا آپ کے ساتھ۔ کہاں سے ہجرت کی؟ مکہ سے مدینہ کی طرف۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اور مومن عورت بھی، اِن وَهَبَتْ اگر وہ ہبہ کرے، نفسہا اپنا آپ۔ اور ہبہ کہتے ہیں بلا معاوضہ کسی کو کوئی چیز دینا، جس پر کسی نفع کی کوئی توقع نہ رکھے آئندہ۔ نفسہا اپنا آپ، للنبی نبی کے لیے، ان ارادہ اگر ارادہ کرے، النبی نبی، ان یستنکحہا یہ کہ اپنے نکاح میں لے آئے اسے، خالصتاً اس حال میں کہ یہ خاص ہے، لکھا آپ کے لیے، من دون المؤمنین سوائے دوسرے مومنوں کے۔ قد علمنا تحقیق ہم نے جان لیا، ما فرضنا جو ہم نے فرض کیا، علیہم ان پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں، وما اور ان کے بارے میں جن کے ملکت مالک ہوئے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، لِکَیْ لَا یکونا تاکہ نہ ہو علیک آپ پر حرج کوئی تنگی، وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ رخصت پیدا کی جا رہی ہے کہ وہ زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی کھلی چھٹی دی جا رہی ہے کہ آپ جہاں چاہیں نکاح کر لیں، لیکن آیت کو اس کے پس منظر میں اور حالات میں رکھ کر دیکھیں تو بات کی حقیقت یہ سمجھ میں آئے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں عورتوں سے نکاح کی جو تعداد مقرر کی گئی، اس کا ذکر سورہ النساء میں موجود ہے۔ اس میں کیا کہا گیا کہ ویسے تو تم ایک ہی شادی کرو، لیکن اگر عدل کر سکو تو 4 تک شادی کر سکتے ہو۔ کیوں کر سکتے ہو یہ ہم آج تھوڑا سا دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 کی تعداد مقرر نہیں تھی، بلکہ اس سے زیادہ آپ کی بیویاں تھیں۔ ایسا کیوں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احزاب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں صرف 4 بیویاں ہی تھیں۔ آپ نے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا سے کیا، جو کہ 25 سال کی عمر میں کیا، اور حضرت خدیجہ اس وقت 40 سال کی تھی، اور آئندہ تقریباً 25 سال آپ نے انہی کے ساتھ گزارے۔ گویا 50 سال کی عمر تک آپ نے ایک ہی شادی کی۔ اس کے بعد جب وہ فوت ہو گئیں اور حضرت فاطمہ چھوٹی تھی تو ان کی دیکھ بھال کے لیے آپ نے کچھ عرصے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی۔ حضرت سودا 50 سال کی تھی، یعنی بوڑھی خاتون تھی اور بیوہ تھی، اور تقریباً 5 سال تک پھر وہ آپ کی ایک بیوی رہیں۔ ہجرت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ سے جب وہ ہجرت کر کے آئیں، اور پھر حضرت ام سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ جنگ بدر میں حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں تو حضرت حفصہ سے شادی کی، یعنی یہ 4 نکاح آپ کے ہو گئے، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت حفصہ۔ چونکہ 4 نکاح کی اجازت تھی اس لیے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا، اور آپ نے خود نہیں کیا تھا، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کا نکاح خود کر دیا، اور ایک طرح سے آپ پر لازم کر دیا کہ آپ اس نکاح کو قبول فرمائیں۔ تو بہرحال جو کمزور ایمان کے لوگ تھے یا جو منافقین تھے خاص طور پر، انہوں نے آپ کے خلاف خوب پروپیگنڈا کرنے کا موقع ان کو مل گیا کہ یہ کیسا دین ہے، کہ باقیوں کو تو 4 کی اجازت ہے لیکن آپ کے اپنے لیے کچھ اور ہی شریعت ہے۔ جو سچے مخلص مومن تھے ان کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر، رسول کے فیصلوں پر کس کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو بہت تکلیف تھی۔ بہرحال اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی خصوصیات کا بھی ذکر کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ حضرت زینب تک معاملہ رکھا، بلکہ آئندہ کے لیے بھی بتا دیا کہ اور آپ نے کہاں شادی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے مزید کیا کچھ حلال ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خاص حکم ہے، خاص ضروریات کی وجہ سے، عیش و عشرت کی خاطر نہیں۔ کیونکہ اگر عیش و عشرت کی خاطر ہوتا تو کیا ہوتا، جب آپ جوان تھے تو اس وقت کسی جوان عورت سے شادی کرتے، ایسی عورت سے شادی نہ کرتے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی اور 40 سال کی تھی۔ عورت کے لیے 40 سال کی عمر ایک طرح سے جوانی گزرنے کی عمر ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور آپ کو روکنے کے لیے جو طرح طرح کی ترغیبات دی گئیں، جو لالچ دیے گئے، ان میں ایک لالچ کیا تھا کہ اگر چاہیں تو مکہ کی حسین ترین عورت سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں، آپ جس کی طرف اشارہ کریں ہم اس سے آپ کی شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آفر کو قبول نہیں کیا، کیونکہ آپ کے نبی بننے کا مقصد کوئی شادیاں کرنا نہیں تھا۔ لہٰذا اس خاص موقع پر، یعنی 50 سے 55 سال کی عمر تک آپ نے ایک ہی شادی رکھی۔ 55 سے 60 سال کی عمر میں آپ نے باقی شادیاں کی، جن کی اللہ نے خاص طور پر آپ کو رخصت دی تھی۔ تو فرمایا، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے آپ کی بیویاں۔ کون ہے جو اعتراض کرے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، جو وہ چاہے فیصلہ کرے۔ اور اگر کسی کو اعتراض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں پر، تو وہ آپ پر نہیں، آپ کے رب پر ہے پھر، کیونکہ آپ کا رب کہہ رہا ہے اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ، بے شک ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے۔ تو پھر کون ہے یہ مخالفین، کون ہے یہ پروپیگنڈا کرنے والے؟ جبکہ ہم نے حلال کی ہے ایک چیز، اللہ نے حلال کی ایک چیز، کیا آپ کو اجازت تھی کہ جو چیز اللہ حلال کر دے اسے آپ اپنے لیے حرام کر دیں؟ کر سکتے تھے آپ؟ نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے، آپ اپنے لیے وہ چیز کیسے حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تو یہاں بھی ہے کہ ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے آپ کی بیویاں، اللاتی آتیت اجورہن، وہ جو آپ نے ادا کر دیے ان کے مہر، وما ملکت یمینک، اور وہ جن کا مالک ہوا آپ کا دایاں ہاتھ، یعنی وہ عورتیں بھی آپ کے لیے حلال کی جن کے آپ کا دایاں ہاتھ مالک ہے، یعنی جن کے آپ مالک ہیں۔ آزاد عورتوں میں سے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان میں سے آپ نے نکاح کیا، اور غلام عورتوں کو آزاد کر کے جن سے نکاح کیا ان میں حضرت ریحانہ تھی، جو غزوہ مستلق، جو غزوہ احزاب کے بعد ہوا، جس غزوے کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی اور جو تقریباً 1 سال بعد ہوا، ان کی قیدیوں میں سے تھیں حضرت ریحانہ، اور پھر حضرت صفیہ جو غزوہ خیبر کی قیدیوں میں سے تھیں، ایک یہودی عالم کی بیٹی تھیں،
اور اسی طرح حضرت جویریہ، یہ بھی یہودی خاندان سے تھیں۔ یہ تینوں کتابی عورتیں تھیں۔ حضرت ریحانہ، جویریہ اور صفیہ کتابی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اہل کتاب میں سے تھیں اور مسلمان ہوئی تھیں۔ ان کو آپ نے آزاد کیا اور نکاح کیا۔ مما آفا اللہ علیہ، ان سے جو لوٹا دی ہیں اللہ نے آپ پر، یعنی اللہ کے حکم سے وہ آپ کی طرف لائی گئی تھیں۔ آپ نے یہ جنگیں عورتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں کی تھیں اور نہ ہی دنیا کی کسی طلب میں آپ نکلے تھے۔ یہ اپنے خاندانوں سے الگ ہو کر آپ تک کیسے پہنچی؟ اللہ نے ان کو پہنچایا۔ اور کون حلال ہے آپ کے لیے؟ وہ بناتی امی کا، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وہ بناتی اماتی کا، اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، وہ بناتی خالی کا، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وہ بناتی خالاتی کا، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں۔ چچا کی بیٹیوں میں سے حضرت ام حبیبہ، جو ایک طرح سے چچا کا خاندان بنتا ہے، براہ راست چچا کی نہیں ہے۔ حضرت ام حبیبہ جو ہیں، ان کی بھی دین میں بہت قربانیاں ہیں۔ ہجرت حبشہ کر کے گئی تھیں، اور ان سے نکاح کے بعد ابو سفیان، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، اس کی دشمنی بھی ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت ام ہانی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن انہوں نے معذرت کر دی کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، رونے پیٹنے والے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کا حق ادا کر سکوں۔ اس کے بعد یہ آیت اتری تو کہا میں ویسے بھی حلال نہیں کیونکہ میں نے ہجرت نہیں کی۔ اور آگے آپ کی ماموں کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں، جو آپ کی والدہ کا خاندان تھا، یعنی بنو زہرہ، لیکن وہاں سے کسی عورت سے آپ نے شادی نہیں کی۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزنس تھیں، ان کے لیے شرط لگائی گئی کہ صرف آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں اللاتی ہاجرن معک، وہ جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ۔ اگر ہجرت نہیں کی ہو تو شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ریسٹرکشن تھی۔ ہجرت کی قید کیوں لگائی گئی؟ کہ وہ خواتین جو اپنا سب کچھ اسلام کے لیے چھوڑ کر آئی ہیں، ان کی دل جوئی ہو اور وہ آپ کے خاندان میں سے بھی ہوں۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور مومن عورت بھی، یعنی کوئی بھی مومن عورت، ان وہبت، اگر وہ ہبہ کرے، نفسہا، اپنا آپ، للنبی، نبی کے لیے۔ اس میں سے حضرت میمونہ ہیں، اور ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مہر دیا۔ ان اراد النبی ان یستنکحہا، اگر ارادہ کرے نبی یہ کہ اپنے نکاح میں لے آئے اسے، یعنی اس میں بھی شرط ہے، اگر نبی ارادہ کرے نکاح کا تو ٹھیک ہے، اگر آپ ارادہ نہ کریں تو نہ کریں۔ اب یہ شرط کیوں لگائی گئی کہ اگر آپ ارادہ کر لیں تو؟ اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اب مثلا ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں، اور پھر یہاں یہ شرط بھی ہے خالصتاً، کہ یہ خاص ہے لکا، آپ کے لیے، من دون المؤمنین، سوائے دوسرے مومنوں کے۔ یہ خاص آپ کے لیے رخصت ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ کوئی اور عورت یہ نہیں کہہ سکتی کسی مرد کے پاس جا کے کہ وہ مجھے تم نکاح کے لیے قبول کر لو اور میں بغیر مہر اور بغیر نکاح کی شرائط کی تم سے شادی کرتی ہوں، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا رکھا گیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں عورت کو کس حد تک حقوق حاصل تھے کہ وہ اپنے نکاح کا فیصلہ خود بھی کر سکتی تھی۔ بہرحال اب یہ جو مومن عورت ہے، اگر یہ اپنے آپ کو پیش کرے تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو قبول ہی کر لیں، جیسا کہ ہم بخاری کی روایت دیکھتے ہیں کہ ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یہ میں اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں۔ آپ نے اس کو دیکھا اور رغبت نہیں کی۔ اس پر ایک اور شخص نے کہا کہ اس کی شادی مجھ سے کر دیجئے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بہت باحیا تھے، کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے تھے، اگر ایک عورت کا دل ہے کہ وہ نبی کی بیوی بنے، کیونکہ نبی کی بیوی بننا کوئی معمولی اعزاز نہیں تھا، اب اگر وہ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتی ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ آ رہا ہو کہ یہ کیسی عورتیں تھیں کہ وہ اپنے آپ کو کیسے خود پیش کر دیتی تھیں، یا شاید ان کے اندر حیا کی کمی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ معاملہ عام مردوں اور عورتوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور نبی کی حیثیت اور مقام، اور پھر اس عورت کے مقام کو سمجھے کہ اس کو وہ سعادت حاصل ہو جائے کہ وہ نبی کی بیوی بن سکے۔ تو بہرحال اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دیا
کہ آپ پر کوئی پابندی نہیں کہ اگر کوئی عورت آ کر آپ کو کہے تو لازماً ہی آپ کو پھر اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، اگر نہ چاہیں تو نہ کریں، کیونکہ مزید نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مزید ذمہ داریوں میں اضافہ، خالصتاً لکا، خالص آپ کے لیے، یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ اور کیا کیا چیزیں آپ کے خصائص میں تھیں؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ آپ دیکھیں کہ قرآن میں بہت دفعہ یا ایہا النبی یا ایہا الرسول کہہ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے، وہ بعض اوقات آپ کے لیے خاص نہیں ہوتا۔ آپ کے لیے بظاہر تو ہوتا ہے، لیکن اس میں امت بھی شامل ہوتی ہے۔ لیکن یہ حکم جو ہے یہ خاص آپ کے لیے ہے، اس میں کوئی امت اور باقی لوگ شامل نہیں ہیں۔ اسی طرح کچھ اور احکامات بھی ہیں جو قرآن مجید میں نہیں لیکن آپ کے لیے خاص تھے، امت کے لیے نہیں تھے۔ کون سے؟ مثلا تہجد کی نماز آپ کے لیے فرض تھی، باقی امت کے لیے نہیں۔ اور صوم وصال، صوم وصال کیا ہوتا ہے؟ افطار کے بغیر اگلے روز کی روزے کی نیت کر لینا، امت کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ یعنی آپ روزے رکھتے، افطار کا وقت آتا، کچھ نہیں ہوتا، پھر آپ دوبارہ روزہ رکھ لیتے، یعنی 2 دن 3 دن بغیر افطار کے روزہ۔ اور زکوٰۃ اور صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر حرام تھا۔ اور کیا خصوصیت تھی آپ کی جو آپ پر ہی ذمہ داری تھی، باقیوں پر نہیں؟ باقی امت کو اجازت نہیں کہ اپنا سارا مال صدقہ کر دیں، لیکن آپ کچھ بھی بچا کر نہیں چھوڑتے تھے، بعض اوقات قرضہ لے کر بھی صدقہ کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کو جو تکالیف یا بیماری ہوتی تھی وہ بھی دگنی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر میں درد ہوا تو کہنے لگی کہ میرے سر میں درد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے سر میں 2 گنا درد ہے، مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر درد ہوتا ہے۔ اسی طرح بخار بھی 2 آدمیوں کے برابر، یعنی جو عام لوگوں کو تکلیف 1 گنا ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف 2 گنا ہوتی، کیونکہ آپ کے لیے اجر بھی زیادہ تھا۔ اسی طرح اجر کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج دگنے اجر کی مستحق ہیں۔ اسی آیت کو ہم کنٹینیو کریں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔